فرمانے آخری نبی اللہ پاک کا نام لے کر اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ فرمانے آخری نبی آدمی کی عقل کم عقلی ہے کہ وہ اپنے مہمان سے خدمت لے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی اپنا اسلام اچھا کر لے تو وہ جو نیکی کرے گا 10 سے 700 گنا تک لکھی جائے گی اور برائی صرف ایک لکھی جائے گی۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر اتارا۔ اسی ایک حصے میں سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک چوپایا اس ڈر سے اپنا سم اپنے بچے سے اوپر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اس کو آگ نہ لگ جائے۔ کہ ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت مہربانی کرنے میں تم جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی سارے اعضاء بھی بخار اور خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ۔ بدترین کھانا ایسے ولیمے کا کھانا ہے جو اس میں آتا ہے یعنی مسکین لوگ تو اسے روکا جاتا ہے، اور جو اس میں شمولیت سے انکار کرتا ہے یعنی امیر لوگ تو اسے بلایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ کوئی شخص جب صبح کرے اور شام کرے تو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی ہرس اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ رات کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کی برائیاں کرنے والا توبہ کر سکے، اور پھر دن کو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو برائیاں کرنے والا توبہ کر سکے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کو تھکاوٹ، غم، بیماری، تکلیف یا پریشان کر دینے والا کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو اس کی برائیوں کا کفارہ بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت آپ کے پاس ایک آدمی بھی تھا۔ وہ فرمایا کہ اے اہل جنت میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے کھیتی کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں ہے جو تم چاہتے ہو وہ کہے گا کہ ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں۔ چنانچہ بہت جلدی وہ چیخ ڈالے گا اور ایک جھپکے سے تک اس کا انار اور کنارہ پہاڑوں کی طرح غلے کی انبار لگا دیے جائیں گے۔ جو شخص جمعرات کے دن 100 بار درود شریف پڑھے گا کبھی فقیر یعنی تنگ دست نہیں ہوگا۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور بہت رحم کرنے والا ہے۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے بند کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے. اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی کی طرح لکھا جاتا ہے. پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد مرغی کا ثواب ملتا ہے. اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. سبحان اللہ.